میں آپ سے تھوڑا سا یہ چاہوں گا، قرآن اسلام جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے کہ قرآن متفق علیہ، اور اس کے بعد آپ کی سیرت اور اسوہ، پھر اس کے اندر حدیثیں اور سنت، یہ سب تو اس کے ہوتے ہوئے یعنی متن بالکل محفوظ تھا جو اولین ماخذ، سنت بھی بالکل محفوظ کر کے آپ امت کو دے کر گئے. تو اس کے بعد جو آپ کے یہاں گروہ بندی یا فرقہ بندیاں یہ جو سارے، اس پہ تھوڑی سی مجھے آپ لوگ کس طرح دیکھتے اس کو، تاکہ میں آگے سوال کرنے میں میرے لیے آسانی ہو. جی، میرا خیال سے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شعور کی صلاحیت دی ہے، جب بھی اس کو آپ دنیا کے اندر کوئی ہدایت دیتے ہیں تو وہ ہدایت صرف اور صرف آپ کے عمل کا امتحان نہیں ہوتی، وہ آپ کے علم کا بھی امتحان ہوتی ہے. یعنی علم اور عمل دونوں کا امتحان جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مبتلا کیا ہے. تو علم کے امتحان کی کچھ مصیبتیں ہیں صحیح. اور اس کو مولانا وحید الدین خان نے ایک بڑا اچھی ایک تحریر ہے قبول حق کی رکاوٹوں کے عنوان سے، اس میں لسٹ کیا ہے ان امراض کو جو انسانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی علمی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے. تو خود اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ دی ہی اس پس منظر میں گئی کہ انسان خدا کے بیان کے مطابق ایک طریقے سے چلتے تھے، ان کے اندر کوئی انحراف نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ. پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد ہم نے انبیاء کی ہدایت جاری فرمائی. انبیاء کی ہدایت آئی، وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابیں لے کے آتے ہیں. کتابیں کیا کرتی ہیں؟ فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں. اب کتاب فیصلہ کن جگہ پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن میں اگر کتاب کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مانوں تو اس کے نتیجے میں وہ میرے فیصلے نہیں دے سکے گی مجھے. تو ہماری امت کی جو علمی روایت ہے ان میں کچھ بالکل ابتدا میں بڑے چیلنجز ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا. صحابہ کرام کی حد تک وہ چیلنجز بہت کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ ریزالو ہوتے چلے گئے. مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر کیا چیز ہے جو بطور دین ہمیں دے رہے ہیں، وہ ان پر واضح تھا کہ قرآن و سنت ہے. اور کیا چیز ہے جو آپ کے علم و عمل کی روایت ہے، سیرت و سوانح ہے، دین کی شرح و وضاحت ہے، اس کی تفہیم و تبیین ہے، آپ کی تاریخ ہے، آپ کے تعاملات، آپ کے فیصلوں کی ہسٹری ہے، اس کو وہ بالکل الگ کرتے تھے. آپ اگر دیکھیں ہم نے اس پہ گفتگو کی، حدیث کیا ہے، کوئی 35 گھنٹوں کی گفتگو ہے وہ، اس میں عہد و عہد صحابہ کا رویہ بتایا، تو اس میں تردد ہی نہیں ہو رہا صحابہ کو. سیدنا ابوبکر کو آپ دیکھیں، یعنی اس پورے ذخیرے کو جلانے کی بات کر ڈالی انہوں نے کہ اس کے ذریعے سے یہ اندیشہ نہ پیدا ہو کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ نے تو بات کی نہیں تھی اور اس کو آپ نے آگے منسوب کر دیا، گویا نہ وہ اس کو مستقل بذات انڈیپینڈنٹ انڈیویجول دین کا ماخذ سمجھ رہے ہیں، نہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ یہ کبھی سب سائڈ کر سکتی ہے اوریجنل ماخذ کو، یعنی اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن دوسری صدی کے اندر ہی جو نیریٹیوز مسلمانوں میں بننا شروع ہوئے وہ یہ تھے کہ اس ہسٹری کی ریلیونسی کو آپ نے تلاش کرنا ہے. اور یہ بڑا فطری کام تھا، اس لیے کہ میں آج بیٹھا ہوں غامدی صاحب کی کسی بات کی وضاحت کرتا ہوں تو جو پہلا کام آپ کریں گے وہ یہ کہ ان کی اصولوں کی روشنی میں میرے بات کی ریلیونسی، تعلق قائم کریں گے کہ بھائی یہ بات حسن صاحب ان کے کس اصول کے اطلاق میں کہہ رہے ہیں. تو امت میں یہ کام شروع ہوا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پوری امت کی علمی روایت ایک رخ لیتی ہے اور اس کے بعد ایک عمارت ہے جو اسی پر تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ تھا کہ خبر واحد کے بارے میں آپ نے یہ ماننا ہے اصولی طور پر کہ تعویل اگر ہوگی تو اس کی ہوگی، قرآن و سنت کی تعویل نہیں ہو سکتی. حکم ہے قرآن مجید اس کے اوپر. تو آپ اگر یہ دیکھیں تو خود مکتب فراہی نے جو کام کیا اس کی روشنی میں جب آپ اس پوری کی پوری مذہبی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو کچھ چیزیں نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیوں نہیں کر سکے وہ لوگ؟ یعنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کیوں نہیں ہو سکی. اس کی جو وجہ مجھے بطور طالب علم کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے کسی چیز کو اخذ کرنا یہ خود بڑی ریاضت اور علمی امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو ڈالتے ہیں. تو وہ اپنا خراج چاہتا ہے آپ سے، وہ ایک انوالومنٹ چاہتا ہے اور اس میں کچھ فطری مسلمات ہیں. زبان میں آیا تو اس عہد کی زبان کو دیکھنا ہے، اس کے اندر جینا ہے، یہ نظریہ لے کر اس کے پاس جانا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور پھر آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں ان یونیورسل پرنسپلس کی روشنی میں. تو ابتدا میں جو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ قرآن مجید اور زبان و بیان ان کو اصلاً وہ حیثیت دینے پر آمادہ نہیں تھے. ان کے لیے دین ایک خبر کے طور پر آیا تھا، ایک تہذیبی روایت، ایک معاشرت خارج میں کھڑی ہوئی تھی، صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں، وہ اس خبر کو آگے منتقل کر رہی ہیں، اسی میں وہ ہسٹری بھی بیان کر رہی ہیں. تو اس میں یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس دوسری تیسری نسل کو جنہوں نے مطلب اس پیغمبر کو دیکھا ہے ان کے سامنے اس ہسٹری کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. فطری طور پہ بڑا نام، مثلا میں ابھی غامدی صاحب کے متعلق کوئی بات کہوں تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ مجھے نگیٹ کر سکیں کیونکہ میرا تو وقت گزرا ہے. تو ان سب لوگوں کا بھی وقت گزرا ہے، ان کے بھی حلقے بن رہے ہیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ امام شافعی نے جو فیصلہ کیا ہے خبر واحد کے بارے میں کہ قرآن مجید کی شرح و وضاحت اور بیان کی جگہ پر اس کو رکھنا ہے، اور بیان میں جو چیز وہاں نہیں ہے اس میں کوئی تخصیص ہوتی ہے، تحدید ہوتی ہے، تقیید ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، نسخ ہوتا ہے، وہ سب کچھ شارع کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں ہے. اور پیغمبر کی جو روایتیں ہیں اگر وہ اس کا وہ بیان کر رہی ہیں جو بادی النظر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس میں اپنے فہم کو ایڈجسٹ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ شاید قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکے، یا قرآن مجید کے جو عام کے اندر تخصیص ہونی تھی وہ شرح و وضاحت سے ہو جاتی ہے. تو گویا انہوں نے جو انسانی فہم اور عقل کی کیوریوسٹی تھی اس کا خاتمہ کر دی. تو اب اس سے آغاز ہوا ہے، پھر اسی کو لے کر آگے مختلف منہاج چلے ہیں. خود آپ دیکھیے کہ حنفی جو روایت ہے وہ اگرچہ اصول میں اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے نا، کیونکہ انسانی عقل نہیں مانتی. یعنی میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھوں اور اس کی ایک شرح کروں، وہ شرح کو شعر کے اندر پایا جانا چاہیے، کیونکہ وہ شرح و وضاحت بن ہی نہیں سکتی جب تک وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو شرح و وضاحت بنتی ہی تب ہے جب وہ اصل کلام اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کلام کے عقلی لسانی مضمرات ہوں گے، اس کو میں کھول دوں گا. تو یہ اصول عقل میں باور نہیں ہوتا. تو پھر اس میں ایڈجسٹمنٹ کا ایک رویہ ہے جو امت کی علمی تاریخ میں نظر آتا ہے. مثلا حنفی فقہ جو ہے وہ اس میں شرط لگاتی ہے کہ نہیں، اس کو خبر مشہور ہونا چاہیے، یعنی صرف خبر واحد نہیں، خبر مشہور ہو، گویا جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ اپنی ایک حیثیت عرفی رکھتی ہو، تو اس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کے اندر چلیں، پھر اس کو شامل کر لیں گے جو اپنے اندر یہ خدشہ رکھتی تھی کہ ان کی تعمیم ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کے سلاسل پیدا ہوئے. ان میں پھر کچھ چیزیں پرنسپلز میں ڈھل گئیں جس کو ہم سب بیان کرتے ہیں، بھئی سلفی منہاج ہے، یہ صوفیانہ منہاج ہے، یہ فقی منہاج ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے گمراہی کی بنیادیں رکھی. ان میں اس کو بیان کرتے ہیں غامدی صاحب بھی کہ پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ جو زبان تھی نا، اس کو زبان کے اصولوں پہ نہیں سمجھا گیا. نطق تھی وہ، جیسے معاشرہ بولتا ہے، یعنی زبان اتنا بڑا سرمایہ ہے. زبان دیکھیں کیا چیز ہے، زبان میرا اور آپ کا مشترک حافظہ ہے. میں اور آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اگر یہ زبان نہ ہو. تو یہ زبان عہد بعہد اتنی بڑی نسلیں اور تعداد تواتر سے آگے منتقل کر رہی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان ایک کامن پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے. تو خدا کی کتاب تھی، اس کا ایک اسلوب تھا، اس کی ایک زبان تھی، اس کو اس کے اندر جا کر سیکھنا اور سمجھنا ہے. تو اس کو منطق بنا لیا گیا. آپ یہ آج دیکھتے ہیں ہمارے اصول فقہ کی بحثیں دیکھیں تو اس میں جیسے ہی آپ کلام کو پڑھنے جاتے ہیں، بھئی ہے کیا، یہ لفظ کیا ہے، تو جو تقسیم آپ کو ملتی ہے یا تو وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا یا مشترک ہوگا یا معول ہوگا. پھر لفظ کی باعتبار معنت آپ تقسیم کرتے ہیں، اظہار کے لحاظ سے، خفا کے لحاظ سے، بھئی یہ ظاہر ہے، یہ محکم ہے، مفسر ہے، ایسے مشکل ہے، یا یہ مثال کے طور پہ مجمل ہے یا خفی ہے. تو یہ جو پوری کی پوری اپروچ ہے یہ ریاضیاتی اپروچ ہے. اس سے آپ مثال کے طور پہ جرم تو ثابت کر سکتے ہیں. میں اگر توہین کا کوئی کلمہ کہوں اور آپ کو احتمال پیدا ہو اور آپ مجھے عدالت میں لے جائیں تو میں اس کی تعویل کروں اور جج مجھ پر کوئی سزا کا نفاذ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا جائزہ لے گا. وہاں پر قانونی ذہن چاہیے، منطقی ذہن چاہیے، وہاں لفظ لفظ پر بات ہوگی. لیکن یہ تو کلام ہے. کلام تو اپنا مدعا معنی دیتا ہے اس پورے پس منظر میں آ کے، یعنی لفظ مجرد کچھ نہیں ہوتا. اس کو شاطبی نے بھی ایک جگہ پر جا کر موضوع بنایا اور پورے اصول فقہ کی جو عمارت ہے اس کے اوپر کچھ بڑے سوالات کہ بھئی لفظ تو کچھ ہے ہی نہیں، لفظ تو کلام میں آتا ہے اور کلام اپنی فطری اساسات پہ کھڑا ہوا ہے. تو ایک بڑا انحراف جو مجھے لگتا ہے وہ پیدا ہوا وہ زبان کو چھوڑنے کی وجہ. اور یہ بظاہر آپ کو لگے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ اتنی فطری بات ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہوا کہ آپ کو جو پوری کی پوری روایت نظر آتی ہے خود کلام کو سمجھنے کی، یعنی اس کے لیے آپ نے منطقی طور پہ دلالتوں کی ایک دنیا بنا لی کہ یا اشارۃ النص ہوگا یا اقتضاء النص ہوگا یا دلالت النص ہوگا. تو اب بھائی کلام کو میں پڑھوں گا، کچھ اس میں بظاہر چیز بیان ہو رہی ہوگی، کچھ اس کے متقاضیات ہوں گے، وہ شرح و وضاحت میں آ جائیں گے. تو یہ مسئلہ وہ زبان کو منطق بنا لیا گیا. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل کی حیثیت تھی وہ اصل کی حیثیت نہیں رہتی، جو فروعات تھیں وہ اصل کی حیثیت پہ چلی جاتی ہیں. جیسے اب روایتیں ہیں، تاریخ ہے، لوگوں کے رویے ہیں، خود خلفائے راشدین کے بیہیویئرز ہیں، ان کے فیصلے ہیں، وہ اس کو تو اصل کی روشنی میں دیکھنا تھا نا. مثلا ایک وکیل کھڑا ہو کر عدالت میں آئین کا حوالہ دے اور وہ اخبار میں رپورٹ ہو جائے تو میں اس وکیل کی تقریر کی روشنی میں آئین کو پڑھوں گا یا آئین کی روشنی میں اس کی تقریر کو ایڈجسٹ کروں گا. تو یہ دوسری بڑی خرابی، اور اس کو امت نے جو کہ قبول کر لیا. تیسری چیز یہ ہوئی کہ دین کے جو سورسز تھے اس میں ایک پورے سورس کا اضافہ کر لیا ہماری امت نے. اچھا وہ کیا؟ اور وہ تھا اجماع امت. یعنی اللہ نے دین دیا قرآن و سنت کی صورت میں، اور ہم نے کہا کہ دین کا ماخذ یعنی ایک انحراف اور بدعت ہوتا ہے جزیات میں، وہ تو بریلویوں کے بھی ہے، اہل تشیعوں کے بھی ہے، دیوبندیوں کے بھی پیدا ہو جائے، لیکن اصول کے اندر آپ
اتنا بڑا کام کر ڈالے ہیں. یعنی یہ احداث فی الدین کی آخری مثال ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اجماع کو رکھنا، فہم کے اجماع کو. اور جو دوسرا اجماع ہے وہ تو علم کا اجماع ہے، نقل کا اجماع ہے، وہ تو ایک وجودی حقیقت ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. فہم کا اجماع، تو فہم کے اجماع کو جس وقت آپ اصول بنا لیتے ہیں مذہب کو سمجھنے کا. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے اچھے ناقد ہیں غامدی صاحب کے، انہوں نے ایک پوسٹ لکھی اور کہا کہ طالب علم جب میرے پاس آتے ہیں اور کسی دینی مسئلے پہ غور کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسٹیپس ہیں جن سے میں ان کو گزارتا ہوں. تو اس میں لکھا کہ پہلا اسٹیپ میرے یہاں ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں اس بارے میں اجماعی علم کیا کہہ رہا ہے امت کا. اگر وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کی روشنی میں آپ نے جا کر اصل سورسز کا مطالعہ کرنا ہے. اس کو دیکھیں، برصغیر کے ایک بڑے عالم تھے مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سورج سے زیادہ روشن دلائل بھی تمہیں اگر ایک طرف لے جا رہے ہیں نا، اور اجماع امت دوسری طرف لے جا رہا ہے، تو تم نے اجماع کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ بڑی خرابی امت کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے وہ واضح حقائق جو قرآن مجید یا سنت متواترہ کے خلاف تھے ان کو اجماع امت کی بنیاد پہ ماننا شروع کر دیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ جو عقلی مسلمات ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر مسلمات کی حیثیت رکھ لیتی ہیں، ان کو جب آپ کلام سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. اس سے ہمارے جو جدید ذہن کے انحرافات پیدا ہوئے نا، جیسے پرویز صاحب کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، یا اس وقت بھی بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ کہ علمی اور عقلی مسلمات کو جا کے کلام سے اخذ کر رہے ہیں. بھائی وہ کلام کا موضوع نہیں ہے. کلام جب بھی وجود پذیر ہوتا ہے تو وہ اس ریاضیاتی اسلوب پہ نہیں ہوتا کہ میں اگر آپ سے کہوں جی میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو ساتھ میں بتاؤں کہ پاکستان اس وقت آزاد ہوا تھا اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے. اب قرآن مجید میں اللہ حکم دے رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے بنی اسماعیل سے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بنی اسماعیل، کہاں زیر بحث ہے؟ یہاں تو کہیں نہیں، بنی اسماعیل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو علم اور عقل اور تاریخ کے مسلمات کو جب آپ کلام سے اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو اس کے نتیجے میں جو مذہبی فکر ڈیولپ ہوا، وہ فکر اپنے اندر انکنسسٹنسی رکھتا ہے، تضادات رکھتا ہے. اچھا، ان تضادات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے سامنے ہیں ان کو سوچنے، سمجھنے، تجزیے کی صلاحیت سے محروم کریں. ان کو آپ تقلید کا ایک ہیلمٹ ہے جو پہنا دیں تاکہ ان کو نظر ہی اس حد تک آئے. اور جو لوگ وہ فکر پیش کر رہے ہیں ان کو آپ سپر ہیروز بنا کے پیش کریں. مثلا اس وقت آپ مدرسے میں جائیں، یہ پیچھے بدر ٹاؤن مدرسہ ہے، وہاں جا کے کسی شخص سے یہ پوچھیں، طالب علم سے پوچھیں، دورہ کے طالب علم سے پوچھیں کہ کیا امام حنیفہ غلطی کر سکتے ہیں؟ یا امام حنیفہ کی جو فقہ ہے اس کے اندر کچھ بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس کے لیے یہ گالی سے کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے امام اعظم سراج الائمہ امام حنیفہ کسی علمی روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سپر ہیرو ہیں. ان کے ساتھ ایک غیر معمولی خدا کی تائید اور نصرت کا ظہور ہو چکا ہے. ان کے مکتبہ فکر کا ایک ادنا استاد جب قدوری لکھ کر حرمین میں جاتا ہے تو وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی کتاب میں تصحیحات ہوئی ہوتی ہیں. تو ایک پورا کا پورا تائید اور نصرت کا جب فارمولہ آپ شامل کر لیتے ہیں تو لوگ پھر سوچتے نہیں، اس سے مسلک وجود میں آتا ہے، عصبیت بنتی ہے. اور پھر جب آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ اس کو منحرف قرار دیتے ہیں. ناگزیر ضرورت ہے، یعنی آپ اگر فتویٰ نہ لگائیں تو یہ آپ کا پیکج مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، یعنی ان کے عہد میں جائیں تو وہ بیچارے کہہ نہیں رہے، وہ تو بالکل جیسے معصوم اساتذہ دین کے کھڑے ہوتے ہیں، سچے طلبہ اس طریقے سے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان الجھنوں اور گھپلوں کو حل کرنے کے لیے پھر لوگ مکاتب فکر سے مسلک کی راہ نکالتے ہیں، اور پھر انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ایک دائرہ بنتا ہے، اور اس میں پھر عقائد کی فہرستیں بنتی ہیں کہ اگر آپ نے یہاں آنا تو ان چیزوں کو مان کے آنا پڑے گا ورنہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو پوری کا پورا آپ کو افتراق نظر آتا ہے، اس کے پس منظر میں یہ سوچ کھڑی ہوئی ہے کہ جس وقت تک آپ دین کو طالب علمانہ طور پہ سیکھنے کا آغاز نہیں کریں گے، جو قائم شدہ تصورات ہیں ان کو ریویو نہیں کریں گے، اور یہ جو فکری گمراہی کے میں نے اسباب بتائے ان کی بنیاد یا تو علم اور عقل کے مسلمات میں یا خود قرآن مجید میں. یعنی قرآن کہتا ہے میں میزان فرقان حکم مہیمن ہوں، میری وہ حیثیت ہے، میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں، میری بساط میں معاملات کو لے کے چلنا ہے. فیصلہ ہو گیا جی، دنیا کی ہر چیز، فلسفہ، کلام، تصوف، فقہ جو بھی آئے گا اس کے تحت حل ہوگا تو قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. زبان کو زبان کے طریقے پہ سمجھنا ہے، یہ تو عقلی مسلمات ہے نا. تو یا عقلی مسلمات کو آپ چھوڑیں گے یا دینی مسلمات کو آپ چھوڑیں گے تو اس کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوگی. آج بھی اگر آپ امت کے اندر یہ افتراق ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے اس میں کہ یہ جو پرنسپلڈ اپروچ ہے، یہ جو 5-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، اس میں 5ویں چیز آپ کی دل آزاری سے بچنے کے لیے میں نہیں بتا رہا، اگر آپ کہیں گے تو ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں جس کو آزاری تو وہ بھی بتائے تھے. وہ 5ویں چیز یہ ہے جو ہمارے صوفیوں نے اپنائی. ٹھیک ہے.
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر لیا ہے کہ محکمات کے ساتھ چلنا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں دوڑنا، اور اس نے بتا دیا ہے کہ اے انسان اپنے حدود علم کو پہچان. تمہارا علم کیا ہے؟ تمہاری فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات، تمہارا تجربہ مشاہدہ، وہی تاریخ تمہیں منتقل کر دیتی ہے، اس کی بنیاد پر عقلی استنباط، اس کے نتائج، یہ جمع پونجی ہے تمہارے علم کی. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تمہیں محدود چیز دی گئی ہے. اس کے بعد یہ چوتھا ذریعہ علم ہے، پیغمبر خبر لے کر آ رہا ہے اس خالق کی جو تمہاری فطرت کے مطابق ہے. تو اب اپنے آپ کو اس امتحان میں متوجہ کرو جس کے لیے بھیجا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، شادیاں کرو گے، حقوق متعلق ہوں گے، ریاست بناؤ گے، وہاں نظم ہے، اس میں سرگرداں ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں 60 سال بعد مر جانا ہے اور پھر میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہیں جزا دوں گا اس کی. لیکن انسان خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ متشابہات، تمہارا علم چونکہ محدود ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاؤں. مطلب میں تو سمجھانے کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن تمہارا کینوس چھوٹا ہے، ریسیور نہیں ہے. تو وہ ریسیور کی ایک تجلی جب دکھائی تو وہ تو پیغمبر گئے تو طور جو ہے وہ کیا ہو گیا، خاک ہو گیا. تو اس وقت اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں زیغ ہے، تیڑ ہے، کجی ہے، تو متشابہات کے پیچھے بھاگو گے. تو میں کیا ہوں؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم تو مثالوں سے علم حاصل کرتے ہو. تمہارے پاس تو حقائق ہوتے ہیں، ان پر مستنبط کرتے ہو چیزوں کو. تو ان جگہوں پہ مت جانا، یہ حقیقی مشاہدے کی تلاش مت نکالنا، یہ میری ذات کی گتھیاں مت سلجھانا، یہ کائنات میں میرے احکام اور اوامر کا ظہور کیسے ہوا اس میں مت جانا. مت بتانا لوگوں کو کہ ذات بات نے تعینات کو قبول کیا تو پھر کائنات کے اندر اس کی تقسیم ہو گئی. یہ مت بتانا لوگوں کو، یہ وحدت الوجود، اس چکر میں مت جانا، شیطان کی راہیں ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور اس جگہ پر کھڑے ہو جو پیغمبر نے تمہیں دی ہے، اس کے صحابہ جہاں پر کھڑے تھے. تو یہ 5ویں گمراہی ہے. صحیح. تو ان افتراقات کو آپ نے ختم کرنا ہے، ان اختلافات کو مٹانا ہے. تو امت کو پہلے ان 5 چیزوں پر آمادہ کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ تعبیر کرے. اس کے بعد اپلیکیشن کا اختلاف ہوگا، وہ غامدی صاحب میں بھی ہے، وہ اسلائی صاحب میں بھی ہے، جو ان 5 اصولوں کو مانتے ہیں، وہ فرائی صاحب میں بھی ہے. اس سے کبھی اختلاف کے نتیجے میں افتراق نہیں پیدا، کبھی فتویٰ نہیں دیں گے. بس آپ کو لگتا ہے غامدی صاحب اسلائی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیں کہ بھائی انہوں نے تو ہو نہیں سکتا نا، اس لیے کہ آپ کا جو بھی اختلاف ہے وہ ان پرنسپلز کو مان کے ہے. تو یہ واحد رستہ ہے اگر آپ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا، ان کو ان پرنسپل، اختلاف پھر بھی ہوگا، مکاتب فکر پھر بھی بنیں گے، روایات پھر بھی سامنے ہوں گی، تفسیروں کے اندر متنوع پہلو بھی سامنے آئیں گے، لیکن آپ ایک دوسرے کے گریبان پہ نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگائیں گے. یہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے یہ سب کام کرنا، اس لیے کہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا مسلک چھوڑ کے لوگ بھاگ جائیں گے. بہت اچھا بتایا حسن صاحب. لیکن اس میں ایک چیز واضح ہوئی کہ آپ لوگوں کے خیال میں پوری امت جو ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے صرف ایک طبقہ گمراہ ہے، لیکن آپ نے تو جو جس انداز پہ تو سارے ہی گمراہ ہو رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، اگر تو اللہ کی کتاب کو محور و مرکز بنا کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امت کے جتنے منہاج موجود ہیں انہوں نے فکری گمراہی کے ان اسباب کو اخذ کیا ہے، ان کی رہنمائی میں اپنے مکاتب فکر کو تشکیل دیا ہے، تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی افکار و نظریات ایسے ہیں تو ان کے اوپر یہ تبصرہ کرے. یہ اس کی دیانت اور صداقت کا اظہار ہے. اگر کسی مکتب فکر میں یہ بات نہیں پائی جاتی اور وہ ان اصولوں پر اتفاق کرتا ہے تو ان کو آ کر یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے گالی ہے، ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے. تو یہ جو 5 گمراہیاں ہیں، یہ نہیں ہے کہ 5 کی 5 کسی ایک میں پائی جاتی ہیں، یہ مختلف پہلوؤں سے اپنا ظہور کرتی ہیں اور مختلف وقتوں میں ظہور کرتی ہیں. یہ اس وقت جو آپ کو بڑے افکار نظریات مثلا حنفی فقہ نظر آتی ہے. اب حنفی فقہ میں یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ نے کلام کو منطق بنا لیا ہے یا اصول کے اندر ایک نئے سورس کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ گمراہی تو پائی جاتی ہے. اس کو میں گمراہی ہی کہوں گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اتنی. بھائی یہ اللہ ہی کی تو امت تھی، بنی اسرائیل بھی، وہ بھی تو آخر ہٹی نا اس سے. اللہ ہی کا کنبہ تھا، اللہ ہی نے وجود، یعنی وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں مصلحین بھی پیدا ہوئے، انبیاء بھی پیدا پہ آئے، سب کچھ ہوا. لیکن ہو جاتا ہے نا. تو ہماری امت میں بھی یہ ہوا ہے. اگر یہ ہوا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو ہم ان لوگوں کی نیت پر، محرکات پر تو کوئی حکم نہیں لگا رہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ جس وقت آپ یہ کام کر رہے ہوں تو آپ دین کی اور کو خدمت نہیں کرتے. نہیں، علوم کی دنیا پیدا ہو رہی ہے، آپ تفسیر بھی کر رہے ہیں. یہ تو کچھ کروشل معاملات ہوتے ہیں جہاں پر وہ تضادات حل کرنے ہوتے ہیں پرنسپل کے اندر، وہاں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ورنہ دین کی دعوت کے، دین کے ابلاغ کے، دین کی شرح و وضاحت کے، دین کا خود جو کانٹینٹ اور اس کی سکلز ہیں ان کو آگے پہنچانا، یہ تو اپنی ذات میں سیکولر کام ہے. تو اس کی تو خدمت پوری امت نے کی ہے. خود قرآن مجید کو آج ہم جب سمجھتے ہیں تو اس کے اسالیب مجھ تک کیسے پہنچے؟ اسی امت نے پہنچایا ہے نا.
ضرورت محسوس کی تبھی پہنچائیں. سعد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں دیکھتا ہوں، وہ ارشادات کیا ہیں، کنہوں نے، یہ تو پورا کام امت نے کیا ہے. تو وہ امت یہ فکری گمراہی کے اسباب ہونے کے باوجود وہ مائنس نہیں ہو جاتی. انہی کے کندھے پر کھڑے ہو کر ہم یہ جرت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں ان کے افکار کا تجزیہ کریں. تو یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ اگر ان 5 چیزوں پر آپ کو اتفاق ہے تو آؤ ہم اپنے کام کو ریویو کرتے ہیں، اور ہم خود کرتے ہیں اپنے کام کو انہی بنیادوں پہ ریویو. اگر ہم میں غلطی ہے تو ہمیں بتاؤ.